18 ذی الحجہ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب 5ویں پشت عبد المناف سے آپ علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام الحکیم البیضاء آپ علیہ السلام کی سکی پھوپھی تھی، تو اس مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے بانجے ہوئے۔ اسلام میں السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ حافظ قرآن، جامع القرآن اور ناشر القرآن بھی ہے۔ آپ کے عقد نکاح میں آپ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آئیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ آپ کے عقد نکاح میں آتی ہیں، تو اسی بنا آپ کو ذوالنورین کا لقب ملا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ عثمان وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں آسمانوں میں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ تو جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہوتی ہے تو حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یہ کہ بعد دیگرے 100 کی 100 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں دے دیتا۔ آپ کو ذوالحجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ جب مشرکین مکہ نے مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ کی تو آپ علیہ السلام کے حکم پر آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ پہلا قافلہ تھا جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، دوسری ہجرت۔ تو مدینہ منورہ میں روما کنویں کے علاوہ کوئی میٹھا پانی نہیں تھا، اور جو بیر روما کا مالک تھا وہ مہنگے داموں میں پانی کو فروخت کرتا تھا، اور چونکہ صحابہ کے جو مالی حالات وہ اچھے نہیں تھے مدینہ منورہ میں، تو آپ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ کوئی ہے کہ جو بیر روما کو جنت کے بدلے میں خریدے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیر روما کو خریدا اور مفاد عامہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر بھی جب آپ علیہ السلام نے غزوے کی تیاری کے لیے امداد کا فرمان جاری کیا تو یہ وہ موقع تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے اور فرمایا کہ آج میں اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے تھے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں اونٹ اور کھچر سامان سے لدے اور اشرفیوں کی تھیلی آپ علیہ السلام کے خدمت میں پیش کی۔ آپ علیہ السلام ممبر سے اترے اور اتنے خوش ہوئے کہ اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اچھالتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے تو اس کو وہ ضرر نہیں دے گا۔ تو اسی طرح مسجد نبوی میں بھی جب نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی اور جگہ تنگ ہونے پڑی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو جنت کے بدلے میں فلاں اولاد کی جو زمین مسجد سے ملے کا وہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے۔ تو حضرت عثمان غنی ہی اٹھے اور وہ جو مسجد سے ملے کا قطعہ تھا، حصہ تھا، وہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی، اور یہ مسجد نبوی کی کشادگی کا پہلا مرحلہ تھا جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس جو مسجد کے ساتھ حصہ تھا اس کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کیا۔ تو جہاں آپ کے جود و سخا کے آپ پیکر تھے وہاں آپ شرم و حیا بھی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑی تھی۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شعبے میں خصوصی امتیازی مقام حاصل ہے۔
تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپ کے پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور آپ استراحت کے لیے تشریف فرما تھے کہ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام اسی حیت میں ان سے گفتگو فرماتے ہیں، اور اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ کو اجازت ملتی ہے، اور آپ کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام اسی حالت میں گفتگو فرماتے ہیں۔ لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو آپ علیہ السلام اٹھ کر اپنے کپڑے کو صحیح کرتے ہیں، اپنے پنڈلی کو ڈھانپتے ہیں، تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول سیدنا صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم آئے، تو آپ نے اپنی حیت تبدیل نہیں کی، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے جسم کو کپڑے سے ڈھانپا اور اپنی حیت تبدیل کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بے حد شرم و حیا تھی۔ تو آپ علیہ السلام کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد بھی بڑا تھا۔ بیعت رضوان کے موقع پر جب آپ علیہ السلام 1400 صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو میدان حدیبہ کے مقام پر جب کفار کی طرف سے مزاحمت ہوئی اور مکہ مکرمہ جانے سے روکا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کی طرف سے سفیر بن کر مکہ مکرمہ کے سرداروں کے پاس گئے۔ تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو کسی صحابی نے یہ کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کفار کی طرف سے طواف کی اجازت ملے یا نہ ملے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بہانے سے طواف کر کے بھی آئیں گے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہم بھی نہیں ہے کہ عثمان غنی ہمارے بغیر وہ طواف کرے گا۔ تو چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں جو وہاں کے سردار ابو سفیان ان سے ملے، تو ابو سفیان نے کہا کہ عثمان اگر آپ چاہو تو آپ طواف کر سکتے ہو، لیکن آپ کے نبی کو ہم طواف کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ میں ہرگز آپ علیہ السلام کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ تو جس پر ابو سفیان کو غصہ آتا ہے وہ آپ رضی اللہ عنہ کو قید کر لیتے ہیں۔ تو ادھر کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کو انتہائی صدمہ ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام تمام صحابہ کو جو کم و بیش 1400 صحابہ تھے ان کو حدیبہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے جمع کیا، اور عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے موت کی بیعت لی۔ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر عثمان کی طرف سے بیعت لی۔ تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز تھا، یہ مرتبہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی خلافت کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں احد پہاڑ پر تشریف فرماتے تو پہاڑی ہلنے لگتی ہے، زلزلہ آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مار کر کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ علیہ السلام نے اپنے فرمان میں ذکر کیا تھا۔ اور دوسرا
دوسرے مقام جہاں آپ علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ عثمان، اللہ پاک آپ کو ایک کرتا پہنائیں گے اور لوگ آپ سے وہ کرتا اتارنے کا مطالبہ کریں گے، تو آپ ہرگز وہ کرتا نہیں اتارنا یہاں تک کہ آپ ہم سے جا ملو۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پورا نقشہ اس فرمان میں پورا نقشہ اس کا کھینچا۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں، تو آپ کی خلافت کے 10 سال بعد آپ کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور منافقین نے آپ کے خلاف جھوٹے پراپگنڈے کیے اور آپ کے نام کے جعلی خط جو ان کو مختلف علاقوں میں تقسیم کیا، اور آپ کے ذی قعدہ کے پہلے عشرے میں جب صحابہ کرام اکثر حج کو چلے گئے تھے، تو باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور 40 دن تک آپ پر کھانا اور پینا بند کیا۔ تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ کے خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ مشکل حالات میں ہیں، تو میری رائے ہے کہ آپ ان 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کریں، یا آپ باہر نکلیں اور ان کا مقابلہ کریں، آپ سچ پڑھیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ دوسرے نمبر پر یا آپ کو ہم پچھلے راستے سے نکال دیتے ہیں، آپ مکہ مکرمہ جائیں، وہاں کوئی بھی آپ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر یا آپ ملک شام چلے جائیں امیر معاویہ کے پاس، تو وہاں بھی آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا کہ میں آپ علیہ السلام کا خلیفہ ہو کر آپ کی امت کو خون ریزی میں جھونکنا نہیں چاہتا، اور دوسرا کہ مکہ مکرمہ بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی قریش اگر وہ حرم مکہ میں خون ریزی کرے یا خون ریزی کا سبب بنے تو آدھی امت کی باشندوں کا اس کو عذاب ہو، تو اس لیے میں مکہ مکرمہ بھی نہیں جا سکتا، اور ملک شام اس لیے نہیں جاتا کہ اس لیے کہ میں دارالحجرت آپ علیہ السلام کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ تو باغیوں کا محاصرہ جاری رہتا ہے، تو آپ باغیوں سے مخاطب ہو کر ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی قسم اور اللہ کا اور اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا مکہ مکرمہ میں جب بیر الروما کے علاوہ میٹھا پانی نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کوئی ہے جو جنت کے بدلے میں بیر الروما کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ تو اس وقت میں ہی عثمان تھا کہ جس نے بیر الروما کو اپنے خالص مال سے خرید کر مفاد عامہ کے لیے وقف کیا تھا، اور آج آپ لوگوں نے میرے لیے اس کا پانی بھی بند کیا ہوا ہے۔ تو باغیوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں یہ معلوم ہے، اور آپ کی تصدیق کی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے باغیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر بتاؤ، کیا غزوہ تبوک میں لشکر کا ساز و سامان کا بندوبست میں نے نہیں کیا تھا کہ جس پر آپ علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا تھا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم؟ تو باغیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے، اور آپ کی اس بات کو بھی باغیوں نے تصدیق کی۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا جب مسجد نبوی میں جگہ کی قلت پڑی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی ہے جو جنت کے بدلے میں فلاں کی اولاد کی زمین جو مسجد سے ملکہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے؟ تو میں ہی عثمان تھا جس نے اپنے خالص مال سے وہ حصہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کیا۔ آج آپ لوگوں نے میرے لیے مسجد کا راستہ بند کیا۔ تو باغیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے، اور آپ کی اس بات کی بھی باغیوں نے تصدیق کی۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اللہ کے رسول جب مکہ کے پہاڑ پر
سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اور بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک تھا. جب زلزلہ آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر ایک صدیق، ایک نبی اور دو شہید ہے تم. تو باغیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے اور آپ کی اس بات کی بھی تصدیق کی انہوں نے. تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا کہ ان لوگوں نے میری باتوں کی تصدیق کی، یقیناً میں شہید ہوں. پھر عبداللہ بن سلام وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اسی دوران آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام آج رات میرے خواب میں آئے تھے اور فرمایا کہ اے عثمان، کیا آپ کا محاصرہ کیا گیا؟ تو میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان، کیا آپ کو پیاسا رکھا گیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں. تو آپ علیہ السلام نے پانی کا ایک ڈول لٹکایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں نے اس سے پیٹ بھر کر پانی پیا. اس کی چاشنی، اس کی ٹھنڈک میں ابھی بھی محسوس کرتا ہوں. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان، اگر آپ چاہو تو آپ کو دشمنوں پر فتح ہو، اور اگر آپ چاہو تو آج کا کہ اختیاری ہمارے ساتھ کر لو. تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ اختیاری کو ترجیح دی. تو پھر اسی دن جمعۃ المبارک کا دن تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، 82 سال کی عمر تھی. تو باغیوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا. تو 3 دن تک آپ کے لاش کو بھی دفنانے نہیں دیا. تو یہ دنیا کی ایک مظلوم ترین شہادت تھی کہ باغیوں نے آپ پر دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا. تو تمام صحابہ کی عملی زندگی پر ہمیں بھی عمل پیرا ہونا چاہیے اور تمام صحابہ کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.